تو پھر آپ نے فرمایا کہ بس یہ کرو کہ اپنے اعمال کو بڑا نہ سمجھو اور کسی انسان کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ تقویٰ والا فخر بھی بڑا فخر ہوتا ہے۔ پھر آدمی اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اپنے اعمال کو بڑا سمجھنے لگے، تو لہٰذا اللہ والے جو ہیں اگر ہم ان کی زندگی پر بھی نظر ڈالیں تو وہ کرتے بھی رہتے تھے، روتے بھی رہتے تھے، ڈرتے بھی رہتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل رہا۔ حالانکہ حضور کے نزدیک سب سے قریب تو آپ کے وہی ہے نا کہ جن کے لیے چادر میں آپ نے فرمایا ان ہؤلاء اہل بیتی، حضرت علی کو لیا، بی بی فاطمہ کو لیا، حسن اور حسین کو ایک چادر میں لیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بی بی ام سلمہ کہہ رہی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ گھر والی ہیں، وہ تو بدرجہ اولا بھی اہل بیت ہیں، ہمیں ان سے انکار نہیں، جتنی بھی گھر والی ہیں، لیکن قربت کے حساب سے جو درجہ ان 5 کا ہے وہ کسی کا نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر فرمایا اللہ راضی ہوتا ہے جب فاطمہ راضی ہوتی ہیں، اور اللہ غضبناک ہوتا ہے جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں۔ اتنے بڑے فضائل بتائے حضرت علی کی، کتنے بڑے فضائل بتائے۔ کوئی جنگ، کوئی موقع خالی نہیں ہے کہ جہاں حضرت علی کے فضائل نہ آتے ہوں، اور ان کا کردار بھی ایسا تھا۔ بدر کا مارکہ سب سے بڑا اور اہم مارکہ ہے اسلام اور کفر کا۔ اس کو فرمایا کہ یوم الفرقان، یہ فرقان ہے، یوم الفرقان یعنی ڈفرنٹ کرنے والا، کفار کو الگ کر دیا، ایمان والوں کو الگ کر دیا۔ اس میں 70 کافر قتل ہوئے تو 36 جو ہیں 36 وہ حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ تو ایسا کردار ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا الجیش، کیا فرمایا کہ مبارک ہو بدر والوں کے لیے کہ جن کا امیر جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اور جن کا سالار جو ہے وہ اسد اللہ ہے، علی المرتضیٰ ہے۔ تو ہر جگہ احد کے میدان میں فرمایا کہ جبریل امین، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے والد جنگ کے لیے نکلتے تھے تو ایک طرف جبریل امین ہوتے تھے ساتھ، اور ایک طرف میکائیل ہوتے تھے، اور حضرت جبریل کی صداؤں کو حضرت علی نے خود سنا احد کے میدان میں، کہ فرما رہے تھے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ کہ علی جیسا کوئی لڑنے والا ہے، نہ کہ ذوالفقار جو تلوار حضرت علی کے ہاتھ میں ہے ان جیسی کوئی تلوار ہے۔ رسول اللہ معراج کی شب گئے، معراج جنت میں جب حضرت جبریل امین نظارہ کرا رہے تھے تو وہاں وہ ایک شعر پڑھ رہے تھے جس کا مقصد تھا کہ یہ جو نہریں ہیں جنت میں یہ کس کی ہیں؟ یہ ہے علی کی ہیں، یہ حسن کی ہیں، یہ حسین کی ہیں۔ ابھی حسن حسین پیدا نہیں ہوئے بظاہر، معراج پہلے ہوا ہے، حضرت علی کی شادی بعد میں آ رہی ہے، لیکن ان کے نغمے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے سنا دیے، اور آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، مگر ان کا والد ان سے افضل ہے۔ تو حضرت علی سے پوچھا کہ حسن آپ کا کیسا بیٹا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن میرا ایسا بیٹا ہے کہ میرے سے آگے نہیں چلتا، میرے سے پیچھے چلتا ہے۔ تو پھر فرمایا جب کھانا کھاتے ہیں تو جب تک میں ہاتھ نکال نہ لوں سالن میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اور کسی جگہ اگر میں بیٹھا ہوں تو چھت پر نہیں بیٹھتا، چھت پر نہیں جاتا کہ بے ادبی نہ ہو، میرے والد نیچے بیٹھے ہوئے۔ تو ایسے یہ شخصیات ہیں کہ ان کی کیا زندگی ہے، پوری زندگی ہمارے لیے مثالیں ہیں، اور ان کی اللہ کے رسول نے کتنی بشارتیں دیں۔ آگے چلیں خندق کے میدان میں جب عمر بن عبدت خندق کراس کر کے آیا، اس کو 1000 پہلوانوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ جب انسان ساتھ رہتا ہے، حضور مکے سے اٹھے تھے تو مکے والے ظاہر ہے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جب آدمی ساتھ رہ جاتا ہے نا تو ایک دوسرے کو ٹٹول لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اس کو 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا، اور اس نے خندق کراس کر کے آ کے للکارا کہ حضور علیہ السلام کو کہ ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے آ جائے۔ تو مسلمانوں میں پریشانی ہوئی، تھرتھلا ہوا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون ہے جو اس شر کو دفع کرے گا؟ تو
کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی. حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا, پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ کون ہے جو اس شر کو دفع کرے گا. کوئی نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بھی حضرت علی اٹھے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو آپ نے فرمایا وہ عمر بن عبدود ہے. تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ تو کیا ہوا؟ پھر آپ نے فرمایا آ جاؤ تم. اپنا زرہ مبارک اپنا پہنایا, خود اپنا پہنایا, تلوار ذوالفقار کی اپنی ہاتھ میں دی اور روانہ کیا اور دعا کی ساتھ میں, یا اللہ بدر والی جنگ میں میرا چچا زاد بھائی عبیدہ کو آپ نے بلا لیا. احد والی جنگ میں میرا چچا, میرا رضائی بھائی, میرا دوست حمزہ, اس کو آپ نے بلا لیا. اگر آج خندق والی جنگ میں علی کو بھی بلا لیا تو میں اکیلا رہ جاؤں گا, اس کی مدد کروں. تو پھر حضرت علی گئے ان کے سامنے, تو آپ نے فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو حضرت علی نے پہلے ان سے کلام فرمایا. آپ نے اس کو کہا کہ عمر میں نے سنا ہے کہ تمہارا یہ عام کہنا ہے, تمہارا یہ عام قول ہے کہ تمہارے سامنے اگر کوئی آدمی دو سوالات رکھ لے, دو گزارش رکھ لے, تو تیرا کہنا ہے کہ میں دونوں پوری کروں گا اس کی, لیکن اگر دو پوری نہ کر سکا تو ایک تو لازمی پوری کروں گا. تو میرے بھی تمہارے سامنے دو سوال ہیں. ایک فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ, تمہارے لیے کامیابی ہے, نجات ہے دنیا اور آخرت. تو اس نے کہا میرے سے آپ یہ توقع نہ رکھیں. تو حضرت علی نے کہا پھر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس جنگ سے بغیر لڑائی کے تم واپس چلے جاؤ. اگر جنگ میں فتح آپ لوگوں کی ہوئی تو آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ آپ کا مقصد حل ہو جائے گا, اور اگر جنگ میں فتح ہم لوگوں کی ہوئی تو یہ تمہارا احسان ہم یاد رکھیں گے اور کسی وقت احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے. تو اس نے کہا کہ بدر میں زخمی ہو کر چلا گیا تھا, احد میں شریک نہیں ہو سکا تھا, اس جنگ سے میں واپس نہیں جا سکتا, لیکن مجھے تو اپنے مقابلے کے لیے کوئی جوان چاہیے, تم تو مجھے بچے دکھائی دے رہے ہو. حضرت علی نے کہا کہ جو بچے ہیں وہ اپنے ماں کی آغوش میں ہیں, اگر تم نہیں آتے تو پھر مجھے تمہارے مقابلے کے لیے آنا پڑے گا. تیسرا سوال یہ ہے کہ آ جاؤ پھر مبازرت کرو. تو جب آمنے سامنے ہوا تو حضرت علی نے ان کو موقع دیا. اس نے ایسی تلوار چلائی کہ حضرت علی کے پاس جو ڈھال تھی وہ ڈھال آگے دی, لیکن ڈھال کو بھی اس نے چیر کے رکھ دیا اور آ کے سر مبارک تک چلی آئی. لیکن بس اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا, وہ تلوار اس کا حضرت علی کا نقصان نہیں پہنچا سکی, حالانکہ ڈھال کو اس نے دو ٹکڑے کر دیا تھا. حضرت علی نے جوابی وار کیا